आज मेरे कलाम का उन्वान है ईमान। जब मैं इस कलाम को तैयार कर रही थी तो मैंने कहा कि खुदावंद, मैं 2 टॉपिक और थे मेरे पास, मैंने उनकी तैयारी की, लेकिन खुदावंद ने मुझे पाखरू ने कहा कि नहीं, इस पे कलाम नहीं देना। तो मेरे टॉपिक आया कि ईमान। तो मैंने कहा खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमारे ग्रुप में भी जितनी बहनें हैं सब ईमानदार हैं। तो ये तो ऐसा टॉपिक है जो हम हर रोज अपनी दुआओं में, हर चीज में बोलते हैं। लेकिन मेरे खुदा ने कहा कि नहीं, आज यही ही टॉपिक आपने इस पे ही कलाम देना है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज का कलाम जो है वो हम सब के लिए बाबरकत हो। ईमान मसीह जिंदगी की बुनियाद है। ईमान सिर्फ खुदा के वजूद को मानने का नाम नहीं, बल्कि उस पर मुकम्मल भरोसा करने का नाम है। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, जिंदगी में हालात मुश्किल हो जाते हैं और उम्मीद कमजोर पड़ जाती है, तब ईमान हमें खुदा की बरकतों को हम थामते हैं, और वो आंख है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। हमें खुदा की बरकतों को दिखाती है। खुदा के कलाम को हम जब देखते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी मिसालें, खूबसूरत ऐसी स्टोरीज मिलती हैं खुदा के नबियों के बारे में कि उन्होंने अनदेखा ईमान रखा खुदा पे। पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 1 आयत मुकद्दसा से लेके 3 आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरे नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत होगा। आमीन। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसमें जितनी वर्ड्स में हमने जितने आयत मुकद्दसा की हमने तलावत की, उसमें हर जगह लिखा है कि मैं दिखाऊंगा, दूंगा, करूंगा, और इसी तरह तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यानी कि ये सारी फ्यूचर की बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, मुस्तकबिल के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमारी बिल्कुल समझ से बाहर होता है। आज तक हम नहीं जानते कि अगले सेकंड में हमारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन वो हमारा जिंदा खुदा जिस पे हम तवक्कल और भरोसा रखते हैं, वो हमारी जिंदगी में वो जानता है कि मैंने किस वक्त किसको किस जगह पे लेके आना है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदा के सारे वादों पे, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारी हर जरूरत को जानता है। मेरी अजीज बहनों, आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ईमान हमारे दिल में खुद ब खुद पैदा नहीं होता, बल्कि खुदा के कलाम को सुनने से, पढ़ने से और उस पर गौर करने से पैदा होता है। जिस तरह एक पौधा पानी से बढ़ता है, इसी तरह ईमान खुदा के कलाम से बढ़ता है। क्योंकि जैसे कि खूबसूरत खुदा के पाक कलाम में लिखा है, रोमियो 10 बाब उसकी 17वीं आयत में, ईमान पस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद हमें सुनने वाले कान दे। खुदावंद ने कान दिए हैं, लेकिन हम खुदा से कहते हैं, खुदावंद हमें सुनने वाले कान दे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। मेरी अजीज बहनों, आज हम भी जैसे कि हमारे दिल में ईमान का बीज गिरता है,
تو ہم نے اس ایمان کو محفوظ کس طرح کرنا ہے؟ ہم ایمان کو اسی طرح محفوظ کر سکتے ہیں بلا ناگا دعا کر کے. جب ہم دعا ہر روز کرتے ہیں تو ہمارے اس بیج پر ہر روز پانی ڈلتا ہے. ہم اس بیج کو پانی دیتے ہیں دعا کے ذریعے. جب ہمارے دل میں وہ ایمان کا بیج جڑ پکڑ جاتا ہے تو جب وہ کومپل بن کے پھوٹتا ہے باہر تو ہم ہر روز کلام کی جگالی کرتے ہیں. جب ہم کلام کی جگالی کرتے ہیں ہم ہر روز کلام پڑھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں اور خدا کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم مضبوط سے مضبوط بنتے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. ہم تو بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ضرور ہے کہ ہم بڑی سے بڑی چیز مانگے, اس چیز کو مانگے جو ہم کہتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کسی شخص کی بہت معمولی سی سیلری ہے تو وہ یہ خواہش کر ہی نہیں سکتا کہ کاش میرے پاس بہت اچھا گھر میرا اپنا ہو. لیکن اگر ایمان کے ساتھ وہ یسوع سے کہے گا اے میرے خدا میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ کہ تو نے مجھے اچھا گھر دے دیا, تو میں کہتی ہوں کہ میں بھی بڑے ایمان سے کہتی ہوں کہ جس نے اس ایمان کے ساتھ دعا کی خداوند اس کو اسی وقت پراسپر کرے گا, کیونکہ وہ دعاؤں کو سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے. وہ کہتا ہے مانگ کے تو دیکھ. صرف ہمارے مانگنے میں کمزوری ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کیا یہ میرے لیے ہو سکتا ہے؟ کیا میں اچھی سے اچھی گاڑی میں بیٹھ سکتا ہوں؟ یس, وہ ہمیں بڑی سے بڑی چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے. اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے, اس نے تو انسان کو کریٹ کیا ہے, اس نے اس کو وہ سوچ اور وہ سمجھ بخشی ہے کہ وہ جو چیزیں بنا سکے. اور ہم تو بادشاہ کے بادشاہوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم کیوں نہ اچھی چیز کو سوچے کہ ہم خداوند میں یقین رکھتی ہوں اس بات کے لیے, تو نے تو کہا ہے پہاڑ کو کہہ تو وہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن ان چیزوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان. جب تک ہمارا ایمان بھروسہ اس پر نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں کہ یہ وجود میں آ سکے. اس کے لیے ایمان رکھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور ایمان پکا ایمان, پکا ایمان اندیکھی چیزوں پر. عبرانیوں 6 باب اس کی 11ویں آیت میں, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہاللیلویا. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ دیکھیں, یہ پوری ورس میں 3 چیزیں بہت خاص ہیں, بہت خاص ہیں. سب سے پہلے بغیر ایمان, دوسری چیز پسند آنا ناممکن. آگے ہم بڑھتے ہیں, یہاں پہ آتا ہے اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. پہلے کیا ہے؟ ہوگا. ہوگا پہ بغیر ایمان, پسند آنا ناممکن. کہ اگر ہم اندیکھی چیزوں پہ ایمان ہی نہیں رکھیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ میری اور آپ کی دعا قبول نہیں. اس کے بعد ایمان لانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. کیسے بدلہ دیتا ہے وہ؟ بڑی خوبصورت بات. خدا چاہتا ہے کہ اس پر پورا بھروسہ کرے. جب ہم دعا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس کے حضور آتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ زندہ خدا ہے.
ہماری سنتا ہے، اپنے طالبوں کو برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں ہمارے ذہن میں نوح خدا کا راست باز بندہ تھا۔ خداوند نے جب نوح کو چنا تو وہاں پہ اس ملک میں راست باز شخص صرف اور صرف ایک شخص تھا، جو وہ نوح تھا۔ نوح کی عمر 500 سال کا تھا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو کشتی بنانا شروع کر۔ اور اس ملک میں بہت کم بارش ہوا کرتی تھی۔ جب یسوع نے اس سے کہا کہ تو کشتی بنانا شروع کر، تو اس نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ کوپر کی لکڑی لے، اس نے لی۔ اس نے کہا اتنے ہاتھ لمبائی، اتنے ہاتھ چوڑائی، اس نے ہر چیز کو میئرمنٹ کر کے نوح سے کہا کہ تو ایسے ایسے بنا، اتنے خانے بنا، اور ساری ایک ایک چیز کی یسوع نے اس کو کہا کہ اس طرح سے بنا، اور اس نے اسی طرح سے، جس طرح پاک روح اس کو گائیڈ کرتا، وہ اسی طریقے سے اس کو بناتا جاتا۔ 100 سال تک کشتی بنتی رہی، اور 100 سال جب کمپلیٹ ہوئے تو وہ کشتی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن اسی دوران 100 سال کے دوران میں نوح خدا کی گواہی دیتا رہا، سب سے کہتا رہا توبہ کرو، توبہ کرو، وقت نزدیک ہے، ایک طوفان آئے گا جس میں سب غرق ہو جائیں گے۔ لیکن سب اس پہ ٹھٹھا بازی کرتے، سب اس کا مذاق اڑاتے، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن وہ خدا کا پرچار کرتا رہا کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، منادی کرتا رہا توبہ کر لو۔ جو شخص وہاں سے گزرتا اس کو مذاق کر کے جاتا، اتنی بڑی کشتی یہ کس لیے بنا رہا ہے، یہ کس لیے اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے۔ اور پھر خدا نے اس سے کہا، جب وقت پورا ہوا تو خدا نے کہا کہ تو اپنی بیوی، اپنے تینوں بیٹے، تینوں بہوؤں کو، اور زمین کے جتنے جاندار چرند پرند سب کے جوڑے لے، اور تو اس کشتی میں سوار ہو جا، لیکن دروازہ بند نہ کرنا۔ وہ جب سب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو پھر خدا اس کو دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے تو لوگ سب جو ہوتے ہیں ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب نوح کشتی بنا رہا تھا تو وہ بالکل ریگستان جیسی زمین تھی، سخت گرمی میں تپتا، اور اس کو یقین تھا کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو اس کشتی کو بنا، تو میں نے اس کشتی کو بنانا۔ اور سب سے خوبصورت اس سٹوری میں یہ بات، جیسے کہ اس ورس میں لکھا ہے کہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ دیکھیں، خدا نے اس کو بچایا، اس کی بیوی کو بچایا، تو اس کے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس نے اس کے پورے خاندان کو لے کے وہ کشتی میں گیا، اپنے تینوں بیٹوں، تینوں بہوؤں کو اپنے ساتھ وہ لے کے گیا، پورے خاندان کو۔ میری عزیز بہنوں، بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ دیکھیں، جب موسیٰ خدا پہ یقین رکھتا تھا، اس کی ہر پیشن گوئی پہ یقین رکھتا تھا، ہر اس کے وعدے پہ یقین رکھتا تھا، تو کیا صرف نوح ہی یقین رکھتا تھا؟ نوح نے اپنے آپ کو خدا میں جب مضبوط کیا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شریک تھی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی شریک تھے۔ میری پیاری بہنوں، آج کی زندگی کی دوڑ میں اگر ہم اس جگہ پہ اس ٹائم اپنے خداوند کو یہ ٹائم دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کو بھی لے کے اس کشتی میں جانا ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا میرے خاندان کا کوئی فرد پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ کیا میرے بچوں میں سے تو نہیں کوئی پیچھے رہ گیا؟
क्या मेरा हस्बैंड तो पीछे नहीं है? आज हमने इस बात पे गौर करना है और उस ईमान में पुख्ता होना है, और हमने उस ईमान में यकीन रखना है कि वो मुझे और मेरे पूरे खानदान को लेकर जाएगा। जब वो आएगा, आसमान पर बादलों पे आएगा, तो मैं और मेरा पूरा घराना यीशु के साथ हवा में इस्तकबाल करेंगे अपने खुदा का। और जरूर है कि यकीन रखें इस बात पे, भरोसा रखें इस बात पे कि मैं और मेरा घराना मेरे खुदा के साथ होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन खूबसूरत भेदों के लिए खुदा के मरकस 9 बाब उसकी 23 आयत में भी लिखा है, यकीन करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। आज मेरी अजीज बहनों, हमने खुदा के हर वादे पर यकीन रखना है। हम बीमारियों में, परेशानियों में, जब भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी घर में बीमारी, परेशानी कोई आ जाती है, तो हम भागते हैं, रोते हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई अपना अजीज हमसे बिछड़ जाता है, तो वो खुदा के पास चला जाता है, तो हम रोते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते। मैं आपको अपनी जिंदा गवाही देती हूँ कि जब मेरी अम्मी की अचानक डेथ हुई, तो मैंने कहा, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है। लेकिन एक बेटी होने के नाते रोते हुए इतना जरूर अपने दिल में कह रही अम्मी को देख के कि अम्मी ऐसे नहीं करते, इस तरह नहीं आते जैसे आज आप वापस आई हो। क्योंकि अम्मी ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं किरण 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, तूने फिक्र नहीं करना और तूने अपना ख्याल रखना है। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपने अपना ख्याल रखना है, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मैं भी अपना ख्याल नहीं रखूंगी। तो अम्मी ने कहा, नहीं तू मेरे साथ प्रॉमिस कर। मैंने कहा, अम्मी आप मेरे साथ प्रॉमिस करो। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया। और जमाइमा ने जब रात को कॉल की तो अम्मी कहती है, मैं सुबह सुबह जमाइमा आपके पास पहुंच जाऊंगी। और सुबह सुबह 7 बजे अम्मी एम्बुलेंस पे, स्ट्रेचर पे हमारे घर पे आई। लेकिन मुझे अपने खुदावंद पे यकीन था, क्योंकि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमें इन बातों पे यकीन रखना है कि आज हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जरूर गए हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब कब्रें खुलेंगी और हमसे पहले जो खुदा में सोए हैं वो पहले उठाए जाएंगे, और फिर हम हवा में, जो बाकी हम जमीन पे रह जाएंगे, फिर हम हवा में खुदा का इस्तकबाल करेंगे। आमीन, आमीन। मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि मैं फिर से अपने माँ बाप से मिलूंगी, मैं फिर से मिलूंगी। फिर एक वो खूबसूरत दिन आएगा जब मेरा यीशु आएगा और हम सब हवा में उड़ेंगे और हवा में इस्तकबाल करेंगे। और एक दफा फिर खुदा ने कहा है, हम नए यरूशलेम में मिलेंगे। हालेलुया। वो नया यरूशलेम जो खुदा के पास है, हम जरूर उस नए यरूशलेम में मिलेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमें ईमान रखना है, हमें ईमान रखना है अपने खुदा पे, क्योंकि हम ईमान के सहारे चलते हैं, ना कि अनदेखे देखने के सहारे। हमें जरूर है कि हम उस अनदेखे ईमान पे चले जिस पे मेरे यीशु ने कहा है कि हम जरूर मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। ईमान खुदा की हजूरी का दरवाजा है। ईमान वो चिराग है जो अंधेरों में रोशनी देता है। ईमान वो हाथ है जो खुदा के वादों को थाम लेता है। ईमान वो भरोसा है जो कहता है कि अगरचे मैं नहीं देख सकता, फिर भी मेरा खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। हम किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो हम कहते हैं, खुदावंद मुझे यकीन है कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि जब हम कलाम मुकद्दस का भी मुताला करते हैं तो खुदा कहता है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो खूबसूरत नौकर जिसने कहा, ऐ उस्ताद तू कह दे तो मेरी बेटी शिफा पाएगी, वो तो इस कौम का भी बंदा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? ईमान रखा, ईमान रखा, तो उसकी बेटी शिफा पा गई। आज हमने भी हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर उन हालात में
جس میں ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دعا ابھی تک سنی کیوں نہیں گئی؟ ہم نے اپنے ایمان میں پکا رہنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہمارا ایمان دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہمارا ایمان، اور وہ کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دعا میں نے سنی ضرور ہے، لیکن ایک اس کا وقت مقرر ہے۔ جیسے کہ پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے 1 مہینے سے لے کے 9ویں مہینے تک، جب 9 منتھ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو بیبی ڈیلیور ہوتا ہے، ایک وقت ہے۔ اسی طرح دعا کا بھی قبول ہونے کا بھی ایک وقت ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں، اور جیسے وہ ڈیلیوری کے وہ پورے پروسیس 9 منتھ میں ہم اتنے خوبصورت طریقے سے، جیسے ہمیں ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے، آپ نے ایسے ریسٹ کرنا ہے، آپ نے اس طرح کھانا ہے، آپ نے اس طرح چلنا ہے، آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے، آپ نے اس طرح اٹھنا ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ 9 منتھ تک آپ نے کیسے اس کو سیف رکھنا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے اپنے ایمان کے بیج کو سیف رکھنا ہے۔ اس نے ہمیں کلام میں سکھایا ہے آج کہ ہم نے اس ایمان کے بیج کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، بالکل اس خوبصورت بیبی کی طرح جو 9 منتھ کا ہم اس طرح اس کی سنبھالتے اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب وہ ڈیلیور بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو ہر گرمی سردی سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم نے اپنے ایمان کے بیج کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اس پہ ہر روز بلا ناگا دعا کا پانی گراتے رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو کلام کے وسیلہ سے اس کو ہم نے پراسپر کرنا ہے، تاکہ وہ پھول، بہت خوبصورت پھول اور پھل ہم میں سے نظر آئے کلام کے وسیلہ سے۔ جب تک ہم کلام کی جگالی اور اس کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھیں گے، ہمارے میں کبھی فروٹ نہیں آ سکتا۔ فروٹ تب ہی آئیں گے جب ہم اس کلام پہ یقین رکھیں گے، ہر روز اس کے کلام کی جگالی کریں گے، پھر ہمارے پاس یہ جو ہے فروٹ آئیں گے، اور ہم فروٹ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں یسوع نظر آئے کہ یہ اس کا شاگرد ہے، نہ کہ ہم یہاں پہ جب پلیٹ فارم پہ بولیں یا ایک دوسرے کے ساتھ بولیں تو بہت اچھے طریقے سے روحانی طور سے بولیں، لیکن ہماری روحانی زندگی کیسی ہے؟ آج ہم نے اپنی روحانی زندگی پر بھی غور کرنا کہ آج کیا میں اسی طرح ہوں؟ کیا میں 2 پرسنالٹی ہوں یا 1 پرسنالٹی ہوں؟ آج ہم نے اندیکھے ایمان پہ یقین رکھنا ہے۔ خدا نے کہا ابراہیم اٹھ، تو وہ اٹھ کے چل پڑا۔ اس کو کیا یقین تھا؟ اس کو پتا تھا کہ میں نے کس جگہ پہ جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ ابراہیم نے راستہ نہیں دیکھا تھا، مگر راستہ دکھانے والے خدا پر یقین کیا تھا۔ اس نے منزل نہیں دیکھی تھی، مگر خدا کے وعدے کو تھام لیا تھا۔ یہی ایمان ہے کہ آنکھیں نہ دیکھیں لیکن دل خدا پر بھروسہ کرے۔ آمین، ہاللویا۔ اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور خوبصورت سی ایک نظم میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی شیئر کروں گی۔ اندیکھا ہے مگر دل کو یقین ہے اس پر، ہر سانس ہر دھڑکن کو بھروسہ ہے اس پر۔ جب راستے خاموش ہو، منزل بھی دور ہو، ایمان کہتا ہے نظر رکھ یسوع پر۔ بادل گھنے ہو، رات اندھیری سی لگے، امید کا چراغ بھی روشن ہے اس پر۔ نوح نے طوفان سے پہلے کشتی بنا لی تھی، کیونکہ اس کا پورا بھروسہ تھا خدا پر۔ آنکھوں نے نہ دیکھا، دل نے مگر مان لیا۔ ایمان کا یہی حسن ہے، یقین ہے خدا پر۔ دیکھا نہیں مگر مجھے اس پر یقین ہے، ایمان ہی تو دل کی سب سے بڑی زمین ہے۔
آمین آمین، ہاللویا ہاللویا، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔